الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله
الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا کرمد اہل تو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، آج کے خطاب کا موضوع ہے ادب۔ ادب گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں موضوع تھا شان اولیاء اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا دین کیا ہے بتاؤ؟ اسلام۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی، امن اور سلامتی۔ ہمارا دین امن اور سلامتی کا علمبردار ہے۔ دنیا کی تمام انسانیت کو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جس طرح اسلام پوری انسانیت کو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اسی طرح اسلام پوری انسانیت کو ادب کرنے کا درس دیتا ہے۔ کس کا؟
ادب کرنے کا درس دیتا ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کرو، بڑے عہدے والے کا ادب کرو، اپنے استاذ کا ادب کرو۔ علامہ رومی نے ارشاد فرمایا کہ ادب سے انسان کو فیض ملتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں۔ جو ادب کرتا ہے اس کو فیض ملتا ہے۔ ماں باپ کا ادب کرے گا تو ماں باپ سے فیض ملے گا، استاذ کا ادب کرے گا تو استاذ کا فیض ملے گا، اپنے پیر و مرشد کا ادب کرے گا تو فیض ملے گا، اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کرے گا تو فیض ملے گا، ماں کا ادب کرے گا تو فیض ملے گا، والد کا ادب کرے گا تو فیض ملے گا۔ ہماری عام پنجابی میں بھی کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ کیوں جی زاہد؟ اور یہ بات یاد رکھو، ادب والے کو فیض ملتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کو فیض نہیں ملتا۔ اگر طالب علم ہے ادب نہیں کرتا تو اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تو ان کی تربیت میں برکت نہیں ہوتی، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ استاذ کا ادب نہ کرے تو اس کے علم میں برکت نہیں، بڑے کا ادب نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑے گی۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا اسلام جس طرح امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اسی طرح ہمارا اسلام ادب کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بغداد کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، جامعہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ فلاں مسجد کے اندر ایک ولی اللہ ہے، ان کی کرامت یہ ہے کہ جو آدمی ملنے کے لیے جاتا ہے تو مصافحہ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بزرگ پتہ نہیں چلتا کہ وہ دائیں طرف گئے ہیں، بائیں طرف گئے ہیں، آگے گئے ہیں، پیچھے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، غائب ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے 2 کلاس فیلو تھے، ایک کا نام تھا ابن سکا، دوسرے کا نام تھا عبداللہ۔ ہم تینوں نے پروگرام بنایا کہ اس ولی اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم روانہ ہوئے تو راستے میں میرے ایک کلاس فیلو جس کا نام ابن سکا تھا، اس نے کہا کہ ہم جا تو رہے ہیں بزرگوں کے پاس، تو ان سے کچھ نہ کچھ فیض تو لینا چاہیے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت مشکل سوالات ہیں، بہت، جس طرح طالب علم اپنے کالج میں یا یونیورسٹی میں مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور اس میں مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس مشکل سوالات ہیں۔ وہ بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، میں ان پر سوال کروں گا
دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میرے اتنے مشکل سوالات ہیں کہ وہ بزرگ جواب نہیں دے سکیں گے۔ عبداللہ سے پوچھا آپ جا رہے ہیں تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان بزرگوں کا امتحان نہیں لینا، میں نے سبق پڑھا ہے اپنے استاذ کے پاس، وہ سبق مجھے سمجھ نہیں آیا، حضرت سے عرض کروں گا حضرت مجھے وہ سبق سمجھا دیں۔ حضرت غوث پاک سے پوچھا آپ جو جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ان سے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا، نہ کچھ پوچھنا ہے، میں نے تو صرف ان کی زیارت کرنی ہے، میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تینوں وہاں پہنچے وہ بزرگ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تینوں نے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے، اور وہ جو بزرگ تھے اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، جس طرح کہ ان کی کرامت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوئے، چہرہ مبارک سرخ تھا، جلال میں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا نام ابن سکا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ابن سکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے تمام سوالوں کا جواب آپ نے عطا فرما دیا، حالانکہ اس نے تو سوال نہیں کیا تھا اور نام بھی نہیں بتایا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کے ولی سے کسی کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ آپ اپنے دماغ میں جو کچھ سوچتے ہیں اور دل میں جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے ولی کی نگاہ میں ہوتا ہے، ان کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ولی کو فیض ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی سے دلوں کی کوئی کیفیت چھپی ہوئی نہیں رہتی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے بارے میں 1400 سال پہلے آپ نے ارشاد فرما دیا کون مومن ہوگا، کون ایمان کا تعلق، کفر کا تعلق، شرک کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ریحان بٹ، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ کفر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ شرک کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نفاق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے ہے نا بھئی، بولو کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے، دل میں شرک ہوتا ہے، دل میں نفاق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ یہ شان ولی اللہ کی ہے۔ ارشاد فرمائے ابن سکا تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے۔ تو بے ادب بن کے آیا، تو اللہ کے ولی کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ اس گستاخی اور اس بے ادبی کی تجھے سزا یہ ملے گی کہ تو بہت بڑا عالم بنے گا، دنیا کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک، کوئی کافر تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تیرا خاتمہ بہت بڑا سکالر بنے گا، بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا مناظر بنے گا۔ دنیا تجھے شکست نہیں دے سکے گی، دنیا کا کوئی عالم تجھے شکست نہیں دے سکے گا۔ بہت بڑا عالم بننے کے باوجود تو بے ادب بن کر آیا، اللہ کے ولی کا بے ادب بن کر آیا،
اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ لی؟ دوسرے کے بارے میں فرمایا تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، تو امتحان لینے کے لیے نہیں آیا، تو سبق سمجھنے کے لیے آیا، سبق۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ولی کے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ ولی کے سامنے زبان، اپنا کوئی مقصد بیان نہ کرو، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تم نے زبان کھولنی تھی، یہ بھی بے ادبی ہے، لیکن تمہاری بے ادبی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو بھی بہت بڑا عالم بنے گا، لیکن سرکاری محکمے میں تو ملازم ہوگا اور نمازوں میں تو کوتاہی کرے گا، نمازوں میں کوتاہی کرے گا، یہ بے ادبی کی تجھے سزا ملے گی۔ حضرت غوث پاک کی طرف دیکھا، فرمایا آپ کا نام عبد القادر ہے؟ آپ فرماتے ہاں میرا نام عبد القادر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ادب لے کر آئے، کیا ادب لے کر آئے، با ادب بن کر آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تجھے یہ اعزاز ملے گا، تجھے یہ عزت ملے گی، تجھے یہ تمغہ ملے گا، تجھے یہ انعام ملے گا کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ انعام عطا کرے گا کہ دنیا کے تمام ولی ان کی گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا۔ اس وقت آپ کے مجمع میں جب آپ خطاب کرتے تھے نا حضرت غوث پاک، تقریباً 70,000 کے قریب آدمی آپ کا خطاب سنتا تھا، اور اس وقت کوئی سپیکر نہیں تھا، اس وقت کوئی اور آلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے دور تک آواز پہنچائی جاتی۔ یہ حضرت غوث پاک کی کرامت ہے، جس طرح نزدیک بیٹھنے والا آپ کی بات سن رہا ہوتا تھا، اسی طرح دور بیٹھنے والا شخص بھی آپ کی آواز کو اسی طرح سن رہا ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرت غوث پاک کو یہ کرامت کہ دور دراز بیٹھنے والا شخص بھی آپ کی آواز کو اسی طرح سنتا تھا جو نزدیک بیٹھا ہو۔ یہ کرامت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، اللہ کے نبی سے حاصل ہے۔ آپ جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ لفظ ہوتا ہے نا الوداع، الوداع کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ماہ رمضان میں الوداع، الوداع ماہ رمضان۔ اشرف ضیاء صاحب، وداع لفظ غلط ہے، وداع لال دین لفظ وداع نہیں، وداع، واو پر زبر ہے، وداع۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں الوداع یہ غلط ہے، الوداع پڑھنا چاہیے۔ تو جمعۃ الوداع نہیں، حجۃ الوداع، آخری حج، یعنی بس آپ نے وہی حج کیا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا حج کا، تو 1,00,000 سے زیادہ وہاں حاجی موجود تھے، صحابہ بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو
جو نزدیک تھا وہ بھی آپ کی آواز کو سن رہا تھا، جو دور تھا وہ بھی اسی طرح آپ کی آواز کو سن رہا تھا جس طرح نزدیک والا سن رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ چیز اللہ کے ولی کے لیے کرامت ہوا کرتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ بغیر کسی لاؤڈ سپیکر وغیرہ کے آپ کی آواز آخر تک انسان تک پہنچ رہی تھی۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 70 ہزار مجمع سے خطاب کرتے ہیں، تو جو نزدیک والا جس طرح سن رہا ہے اسی طرح آخری صف میں بیٹھنے والا بھی اس آواز کو سن رہا ہوتا تھا۔ تو حضرت غوث پاک نے جب اعلان کیا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ولی تھے غوث پاک کی آواز وہاں پہنچی۔ بغداد سے اعلان ہوتا ہے اور سری لنکا، جانتے ہیں سری لنکا کا؟ اس کا پرانا نام ہے سیلون۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے 78 سے لے کے 82 تک وہاں ایک عربی کالج ہے، وہاں میں نے حدیث تفسیر پڑھائی عربی میں، کیونکہ ان کی زبان تامل ہے، میری زبان اردو تھی، لیکن وہ عربک میڈیم تھا کالج، تو طالب علم پہلی سے لے کر آخری کلاس تک عربی بولتے تھے، عربی لکھتے تھے اور عربی شعر کہتے تھے۔ تو میں نے ان کو حدیث تفسیر عربی میں پڑھائی۔ اس وقت جب حضرت غوث پاک نے اعلان فرمایا تو سری لنکا میں 7 ولی تھے۔ کتنے؟ 7 ولی تھے، تو انہوں نے آپ کی اس آواز کو سن کر گردن جھکا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، تو تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اعلان کرو کہ لوگوں بیت اللہ کے حج کے لیے آؤ، زیارت کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، مکے والے تو میری آواز سن لیں گے جی، اور دور دراز کے رہنے والے میری آواز کیسے سنیں گے، اور اسی طرح جو بچے پیٹ میں ہیں وہ بھی میری آواز کیسے سنیں گے، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے وہ کیسے میری آواز سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت جہاں بادشاہ کا محل ہے اس پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں بیت اللہ کے حج کے لیے آؤ، زیارت کے لیے آؤ۔ تو حدیث پاک میں ہے جب آپ نے اعلان کیا تو جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا اس کو حج نصیب ہوگا، جس نے لبیک نہیں کہا اس کو حج نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 حج میں نے کیے، ایک حج حاجی یاسین کے ساتھ کیا تھا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو ادب بڑی چیز ہے، ادب۔ غوث پاک نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتی اجمیری، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ ہندوستان میں آئے، وہ رہنے والے ایران کے تھے، اور یہاں آ کے آپ نے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہے، جس ہندو نے آپ کا چہرہ دیکھا مسلمان ہو گیا۔ آپ نے تلوار شلوار نہیں چلائی، آپ نے فوج نہیں استعمال کی، بس نور مصطفیٰ تھا ان کے چہرے میں، اور نور خدا تھا جس نے دیکھا اسلام قبول کر لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ابھی آپ اجمیر میں نہیں آئے تھے، ہندوستان کا ایک صوبہ ہے خراسان، خراسان کی پہاڑی پہ آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت خواجہ بولو معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اسلم سمجھ آ رہی ہے؟
ادب کیا کرو، ہر بزرگ کا ادب کیا کرو، لیکن صحیح معنوں میں بزرگ ہو۔ یہاں تو ہمارے عام جاہل قسم کے لوگ جو ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ تعویذ دھاگا لکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا کون ہے، اس کو کہتے ہیں پیر صاحب، پیر صاحب۔ جو وکیل ہوتا ہے اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ کیا؟ LLB ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے جو پروفیسر ہوگا اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ MA ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر کے لیے کوالیفیکیشن ہے کہ وہ کیا ہو، MBBS ہو۔ تو پیر کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے، قرآن نے بیان کیا اس کو۔ وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہے جو عالم ہو اور باعمل ہو، قرآن کا علم ہو اس کے پاس اور باعمل ہو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا۔ اور جن پیروں نے آج کل یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ جناب دعائے قنوت سنائیں، نہیں سنا سکتے۔ آپ ان سے کہیں جی سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سنائیں، نہیں سنا سکتے۔ ان کو کہیں ذرا ایک حدیث تو بیان کر دیں، وہ نہیں بیان کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح گدی نشین جو بنے ہوئے ہیں، ان کی بھی حالت یہی ہے کہ پدرم سلطان پور، میرا باپ بادشاہ تھا، میں بھی بادشاہ ہوں کیونکہ میرا باپ بادشاہ تھا۔ تو یہ بات یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، کوالیفیکیشن کیا ہے؟ عالم ہو اور باعمل ہو۔ حضرت غوث پاک نے جب اعلان کیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی پہاڑی پر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تو اعلان تو بغداد سے ہو رہا ہے اور ایران کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب اعلان ہوا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے گردن جھکا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بل علی عینی وعلی راسی، حضرت آپ کا قدم گردن پر نہیں، میرے سر اور میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہوا۔ انہوں نے بھی ادب کیا، اور اس ادب کی وجہ سے میاں عرفان، اس ادب کی وجہ سے جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا معین الدین ہندوستان میں جاؤ، اجمیر کو مرکز بناؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو۔ ادب سے فیض ملتا ہے، سب لوگ یاد رکھو، ادب سے اسلام امن اور سلامتی کا سبق دیتا ہے۔ اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مکمل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم زبان سے گالی دیتے ہیں، زبان سے گلہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ایسا ہے، الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا زبان کا گناہ، غیبت کرنا زبان کا گناہ، الزام لگانا زبان کا گناہ، بہتان لگانا زبان کا گناہ، چغل خوری کرنا یہ بھی زبان کا گناہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، اسی طرح اسلام ادب کا سبق دیتا ہے۔ ادب کرو گے تو فیض ملے گا، ماں باپ کا ادب کرو گے تو فیض ملے گا، استاذ کا ادب کرو گے تو فیض ملے گا، پیر کا ادب کرو گے تو فیض ملے گا، بڑے بزرگوں کا ادب کرو گے تو فیض ملے گا۔ ماشاءاللہ۔
مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اپنے پیر کے ساتھ، وہ ادب کا رشتہ ہوتا ہے، تو ادب کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ابھی شیخ صاحب اعلان کر رہے تھے کہ مسجد، سردی آ گئی ہے، مسجد کا فرش ٹھنڈا ہے، کہ نہیں ہے ٹھنڈا، مسجد کا ادب کرنا چاہیے جی۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ان کو بھی سہولت ملنی چاہیے۔ ہمارا ایک مرید ہے، پیارا مرید ہے، ابھی جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، پچھلا جمعہ تو میں نہیں آ سکا تھا، عمرے پہ تھا، تو اس سے پچھلے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کے لیے قالین چاہیے، مسجد کے لیے قالین چاہیے۔ تو ابھی میں اندر داخل ہو رہا تھا تو وہ ہمارا مرید مزدور ہے، وہ کیا ہے، مزدور ہے، لوگوں کے کاغذ لکھ کر اپنی مزدوری وصول کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا جی آپ نے اعلان کیا تھا قالین کے لیے، تو میں 50,000 روپیہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی آپ خرید کرنا چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا۔ ابھی میاں عرفان صاحب میرے سامنے بیٹھے، انہوں نے بھی میرے ساتھ عمرہ کیا، اس دفعہ نہیں، کس سن میں کیا، کرونا سے پہلے 2018 میں۔ تو انہوں نے کہا جی 1,00,000 روپیہ ایک قالین کے لیے مسجد۔ یہ بات یاد رکھو، یہاں نماز جو بھی پڑھے گا نا اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے قالین میں حصہ لیا۔ اور یہ نہیں کہ ثواب ختم ہو جائے گا، نہیں، قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے 1,00,000 کا اعلان کیا۔ اور بھی بتاؤ بھی، میں تقریر ختم نہیں کروں گا۔ افتخار صاحب مغل پورے سے ہیں، انہوں نے 25,000۔ آپ حاجی صاحب، حاجی ریاض صاحب 20,000، حاجی یاسین صاحب ہمیشہ یہ نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، انہوں نے 50,000 کا اعلان کیا۔ کون ہے جی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی ارشد صاحب نے، سعید صاحب یہ شیخ صاحب کو دے دیا، 5,000 روپیہ دیا۔ ماشاءاللہ یہ حاجی ریاض صاحب نے دے دیا ہے، یہ وصول کر جی۔ ہاں جی لکھیں، کاغذ لینا، کاغذ کوئی نہیں ہے، بس ٹائم ہونے والا ہے نماز کا، جلدی کریں۔ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ ریحان بٹ صاحب، ریحان بٹ 5,000، اس پہ لکھ لو۔ یہ ہارون نے 5,000 جی۔ طارق صاحب ہیں، طارق صاحب نے 25,000۔ یہ لے، کیا نام ہے بھائی؟ نام بتائیں جی۔ یہ جتنے بھی بچے ہیں نا، ان کو خرچی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بھی جتنے بچے بیٹھے ہیں خرچی ملتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ 10 روپے جمع کراؤ۔ چودھری احسان الہی، 1,000 روپے جی وہ میرے پاس بیٹھے کسی پہ انہیں دیا کریں۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام کیا نام ہے جی آپ کا؟ بس بیٹے نام بلا۔ یہ دیں، ان کو دیں۔ جمعے کے بعد دے دوں گا۔ کیا نام ہے؟ محمد مشتاق، وکیل ہیں؟ ایس ٹی ہوں۔ ایس ٹی ہوں، محمد مشتاق صاحب۔ یہ تقریباً 5 لاکھ روپے خرچہ ہے، اس سے 6 سال پہلے 2,06,000 روپے کے نیم سامنے بھی ہم لکھوائے، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور پھر 40,000 روپے لگا کر لکھوائی تھا۔ بس آپ وہ پیسے نہ بتایا کرو، لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔
وہ کہاں گیا اکبر؟ اکبر دے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہ میں ایک ہی چیز کاٹوں گا. جن کے نام لکھے ہیں نا بڑی ایٹ میں، ان کی رسید بنا لیں. اچھا ابھی آپ آئیں گے نا جمعے کے بعد تو بیٹھ کے چیزیں بنائیں گے. جی اکبر صاحب بتاؤ. 10,000 ہے. 10,000 شیخ اکبر صاحب. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد افتخار. محمد افتخار صاحب. 10,000 ہیں. 2,000. یہ پھر جو حضرات دے رہے ہیں نا بغیر جن کا نام نہیں لکھا جا رہا، مشتاق کی طرف سے آ گیا 50. یہ مشتاق صاحب کا وصول کر لو 50,000. ماشاء اللہ. منظور صاحب 10,000. جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ. میں نے اعلان کیا، آپ سب حضرات نے دل کھول کر مدد کی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. جو شخص بھی اس قالین پہ نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک اس کو ملتا رہے گا. اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، بازار سے جا کے اس کی کوالٹی بھی دیکھے گی، اس کا ریٹ بھی دیکھیں گے اور اس کو پرچیز کر کے آئیں گے. ایک آدمی نہیں جائے گا. سنت پڑھنا.